اگر دنیا کی سب سے خطرناک جنگ ابھی اپنے آغاز پر ہو اور اصل تباہی ابھی آنا باقی ہو، اگر یہ جنگ صرف ایران، اسرائیل یا امریکہ تک محدود نہ رہے بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو کیا ہم واقعی اس کے لیے تیار ہیں؟ حال ہی میں ایک مشہور پروگرام میں ٹکر کارلسن نے ایک ایسے ماہر سے گفتگو کی ہے جو ماضی میں بڑے عالمی واقعات کے بارے میں درست اندازے لگا چکا ہے۔ یہ ماہر ہیں پروفیسر جیانگ، اور ان کی باتیں صرف اندازہ نہیں بلکہ ایک خطرناک نقشہ پیش کرتی ہیں کہ یہ جنگ کہاں جا سکتی ہے۔ پروفیسر جیانگ کے مطابق یہ جنگ کسی بھی صورت جلد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ بن سکتی ہے جو سالوں تک جاری رہے، ایسی جنگ جس میں کوئی واضح فتح نہیں ہوتی، صرف مسلسل نقصان، مسلسل دباؤ اور مسلسل تھکن ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اصل کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ صرف جنگ نہیں، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو پوری دنیا کی بنیاد ہلا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ جنگ معیشت کو کیسے متاثر کرے گی۔ پروفیسر جیانگ کہتے ہیں کہ اس جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار گولیاں یا میزائل نہیں ہے بلکہ تیل ہے۔ ایران کی حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ تیل کی قیمت کو $200 فی بیرل تک لے جایا جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا بلکہ کھانا مہنگا ہوگا، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی، کارخانے بند ہوں گے اور روزگار ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کے اثرات ابھی سے نظر آنے لگے ہیں۔ کچھ ممالک میں ایندھن کی کمی، پروازوں کی منسوخی اور خوراک کے بحران کی ابتدائی علامات سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ جنگ روکی کیوں نہیں جا رہی؟ پروفیسر جیانگ کہتے ہیں کہ جنگ جب شروع ہو جائے تو وہ خود ایک طاقت بن جاتی ہے، ایک ایسی طاقت جو اپنے فیصلے خود کرنے لگتی ہے۔ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہے بھی تو وہ آسانی سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ اگر وہ نکلتا ہے تو ایران مضبوط ہو جائے گا، خلیجی ممالک اس کے زیر اثر آ سکتے ہیں اور عالمی طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ اب یہاں سے کہانی اور خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جنگ صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہے گی۔ اگر صورتحال مزید بگڑتی ہے تو سعودی عرب بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور چونکہ پاکستان کے ساتھ اس کے دفاعی تعلقات ہیں تو پاکستان بھی اس جنگ کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ سوچیں، ایک جنگ جو ایک ملک سے شروع ہو اور پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آبنائے ہرمز، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا کا بڑا حصہ تیل کا گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو گیا تو دنیا کی معیشت کا پہیہ رک سکتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں چین کی۔ چین اس جنگ کو روکنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی معیشت کا بڑا حصہ خلیجی تیل پر منحصر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چین براہ راست مداخلت نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ صرف خواہش تو رکھتا ہے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کر پا رہا۔ اب ذرا اس جنگ کے مستقبل کا تصور کریں۔ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو دنیا میں 3 بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ پہلی تبدیلی، شہروں کا نظام کمزور ہوگا، لوگ دوبارہ زمین اور زراعت کی طرف جائیں گے کیونکہ مہنگی توانائی کے ساتھ شہری زندگی برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری تبدیلی، ہر ملک اپنی فوج کو مضبوط کرے گا کیونکہ اب کوئی ایک طاقت دنیا کو محفوظ نہیں رکھ رہی۔ اور تیسری تبدیلی کہ ہر ملک خود کفیل بننے کی کوشش کرے گا، یعنی اپنی خوراک، اپنی صنعت اور اپنی معیشت خود چلانے کی کوشش کرے گا۔ اب ایک اور خطرناک پہلو، پروفیسر جیانگ کے مطابق اگر امریکہ اس جنگ میں زمینی فوج بھیج دیتا ہے تو پھر یہ جنگ لمبی اور پیچیدہ ہو جائے گی، بالکل ویسے جیسے ویتنام کی جنگ، جیسے ایک چھوٹا سا مشن ایک بڑے جال میں بدل گیا اور پھر واپسی مشکل ہو گئی۔ اب ذرا بدترین صورتحال دیکھیں۔ اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے تو ایٹمی ہتھیاروں کا خطرہ بھی موجود ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ صرف ایک جنگ نہیں رہے گی، یہ تاریخ کا رخ بدل دے گی۔ اب سوال یہ نہیں کہ جنگ ہو رہی ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اس جنگ کو روک سکتی ہے، یا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں جنگیں لمبی ہوں گی، معیشت کمزور ہوگی اور طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ کیا یہ ایک نئے عالمی نظام کا آغاز ہے یا ایک ایسے بحران کا جس کا انجام کوئی نہیں جانتا؟